اشد ان مد رسول پہاڑوں کے بارے میں آج میں نے جب دیکھا تو 11 مقامات پر قرآن مجید میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ یہ پہاڑ ریجا ریجا ہو جائیں گے، ریت بن جائیں گے، پھسلتی ہوئی ریت، یہ ایسے چلیں گے جیسے کہ دھنی ہوئی روئی ہو یا اون ہو، جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بادلوں کا تصور آج جتنا ہمیں ہے، وہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں عام آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بادل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نیچے سے تو بادل جو ہے سالڈ نظر آتا ہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہے جب جہاز بادلوں کو چیرتا ہے اوپر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہے یا دھنی ہوئی اون کے مانند ہے۔ تو پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں جو کچھ ان کا معاملہ ہونے والا ہے یہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ مقامات گنوا دیتا ہوں۔ سورت مرسلات میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نَصِفَتْ، جبکہ یہ پہاڑ ریجا ریجا کر دیے جائیں گے۔ سورت نبا میں آیا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور ریت بن جائیں گے، چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ صحرا میں ریت چمکتی ہے تو شراب محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہو۔ سورت کاف میں وَنَسَّيْرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ سورت طٰہٰ میں یسألونک عن الجبال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورت نحل میں وَتَرَہُ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت مضبوط ہیں لیکن قیامت کے دن یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ سورت طور میں وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور یہ پہاڑ چلیں گے۔ سورت واقعہ سورت حاقہ میں بھی آیا کہ یہ پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور پٹک دیے جائیں گے، پھر چھپٹے کر دیے جائیں گے، کہیں اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ سورت مجمل میں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، یہ پہاڑ پھسلتی ہوئی ریت بن جائیں گے۔ سورت مارج اور سورت کاریہ میں آیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ دھنی ہوئی اون جیسے ہو جائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ مضبوط چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پہاڑ ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ بھی بکھر جائیں گے۔ سورت فجر اور سورت انشقاق میں زمین کو کھینچے جانے کا ذکر ہے، جیسے کوئی چیز کھینچ کر چھپٹی کر دی جائے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا، اور پھر یہی میدان حشر ہوگا، انسان کے اعمال کا حساب یہی ہوگا۔ ایک خیال آتا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے اگر زمین کو کھینچا گیا تو وہ باہر آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جہنم اسی زمین سے ظاہر ہو، لیکن یہ ایک خیال ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ امام ابن تیمیہ کا ایک جملہ ہے، میری جنت میرے ساتھ ہے، یعنی دل کا سکون ہی اصلی جنت ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بھی بے پرواہ چھوڑ دی جائیں گی، اس وقت کی دہشت ایسی ہوگی کہ انسان اپنے سب سے پیارے مال کو بھی بھول جائے گا۔ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، جب درندے جمع کر دیے جائیں گے، یعنی وہ بھی خوف سے بھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر ابلنے لگیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں سے ملایا جائے گا یا گروہوں میں بانٹا جائے گا۔ پھر 3 گروہ ہوں گے، سابقون، اللہ کے قریب، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفن کیا گیا تھا کہ کس گناہ میں ماری گئی۔ پھر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی پرت ہٹا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُجِّرَتْ، جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت قریب لائی جائے گی۔ آخر میں عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا کیا۔ پھر بات آتی ہے وحی کی حقیقت پر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے پہلے راوی جبریل ہیں اور دوسرے محمد رسول اللہ۔ کچھ فلسفیوں نے کہا کہ وہی دل سے ابھرتی ہے، فرشتہ کوئی حقیقت نہیں، لیکن یہ گمراہی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہی فرشتے کے ذریعے آئی، جبریل علیہ السلام نے پیغمبر تک پہنچائی۔ یہی قرآن کی اصل سند ہے جو متواتر طور پر ہم تک پہنچی ہے، اور یہی ہدایت کا اصل ذریعہ ہے۔